السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹڈ اور جنرل نالج پر مشتمل ہے۔ ایسا جنرل نالج جو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے 10 بڑے شہروں کے ناموں کی حقیقت بیان کی جائے گی، جس سے یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہمارے ملک پاکستان میں قدیم اور تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ قدیم شہر ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے دوست ایسی معلومات کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اپنے جنرل نالج کو بڑھانے کے لیے اردو نالج چینل کو سبسکرائب کر کے اردو نالج چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ دوستو، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے۔ کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ کراچی شہر پاکستان کا پہلا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی ایک بستی کا نام مائی کولاچی تھا، جو بلوچستان کے علاقہ کولانچ کی ایک بلوچ مائی ہجرت کر کے یہاں آئی تھی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو بعد میں مائی کولاچی سے کولاچی ہوا اور پھر انگریز دور میں کراچی بن گیا۔ کراچی میں ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی اور اسی شہر میں آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ دوستو، بات کی جائے لاہور کی تو لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لاہور کو پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز، پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ لاہور شہر کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ پرانوں کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا۔ موجودہ لاہور شہر کا رقبہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، مگر ماضی میں لاہور کے گرد ایک فصیل موجود تھی، جس میں 13 دروازے تھے، جو کہ سکھوں کے دور تک غروب آفتاب کے ساتھ بند کر دیے جاتے تھے۔ ان میں کچھ دروازے اب بھی موجود ہیں۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویز میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے لکھا ہے۔ دوستو، فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ برطانوی دور میں برطانوی لیفٹیننٹ گورنر جیمز لائل کے نام سے لائل پور شہر کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی اور اس شہر کا نقشہ بھی برطانوی جھنڈے کی طرز پر بنایا گیا۔ اس سے قبل یہ علاقہ ساندل بار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1979 میں سعودی شہزادے فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کے نام سے لائل پور کا نام بدل کر فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ دوستو، راولپنڈی پاکستان کا 4تھا بڑا شہر ہے، جسے پنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ راولپنڈی ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر پاک آرمی کا صدر مقام بھی ہے اور راولپنڈی کو پاکستان کے دارالحکومت شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق اس شہر کا نام 1493 عیسوی میں گکھڑ حکمران جنڈا خان نے گاؤں راول کے نام سے رکھا۔ دوستو، گجرانوالہ شہر پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گجرانوالہ کو گجروں نے آباد کیا، جو کشمیر کے پہاڑوں پر آباد تھے، اور بعد میں ایران کے شیرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خان پور سانسی رکھا، جو بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گجرانوالہ ہو گیا۔ مگر منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گجرانوالہ میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ خان جاٹ عرف سانسی نے گاؤں آباد کر کے اس کا نام خان پور سانسی رکھا، اور خان سانسی کے نام پر ہی یہ قصبہ مدت تک خان پور سانسی کہلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نواحی دیہات کے گجروں اور خان سانسی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جنگ میں خان سانسی کو شکست ہوئی اور گجروں نے فتح کے بعد اس کا نام گجرانوالہ رکھا۔ دوستو، پشاور پاکستان کا 6واں بڑا شہر ہے۔ پشاور ایک قدیم تاریخی شہر ہے، جس میں قدیم سلطنتوں کے علاوہ غزنوی سلطنت، دلی سلطنت، مغل سلطنت، دورانی سلطنت، سکھ سلطنت، برٹش سلطنت وغیرہ گزر چکی ہیں۔ پشاور کو جنوبی ایشیا کے چند سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7000 سال قبل کی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ایک مفروضے کے مطابق پشاور کا نام سنسکرت زبان میں پرشپورا تھا،
जो कि बिगड़ कर पेशावर हो गया। एक मौरख ने इस शहर का नाम परशावर और पेशावर दोनों तहरीर किए हैं। अरब के जगराफिया व तारीख दान अल मसूदी के मुताबिक और अल बिरूनी के मुताबिक इस शहर का नाम परशावर था। इसके अलावा तारीख में और भी बहुत नाम दर्ज हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुल्तान शहर की। तो मुल्तान शहर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। मुल्तान तारीखी और कदीम शहर है। मुल्तान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ उमरा के हाथों में आता रहा और तबाही का शिकार होता रहा। मुल्तान शहर ने तारीख के बहुत से अरूजो ज़वाल देखे हैं। मुल्तान को औलिया का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी तादाद में औलिया और सूफिया के मज़ारात हैं। मुल्तान शहर के नाम के मुतल्लिक़ कुछ ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, मगर कुछ मौरखीन के मुताबिक मुल्तान का लफ्ज पुरानी फारसी ज़बान के मुलस्ताना से निकला है, जबकि हुक्म चंद के मुताबिक इस शहर का नाम एक कदीम हिंदू कबीले के नाम पर रखा गया जिसका नाम माली या मुलू था। फिर ये नाम बिगड़ते बिगड़ते मुल्तान बन गया। दोस्तों, हैदराबाद पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर जबकि सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर का नाम खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की तरफ मंसूब किया जाता है। इससे कबल ये शहर मछेरों की एक बस्ती थी जिसका नाम नेरवन कोट था, मगर 1768 में मियां गुलाम शाह कलहवाड़ू ने हैदराबाद शहर पर कब्जा किया और इस शहर का नाम बदल कर हैदराबाद रख दिया। लफ्ज़ हैदर खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामाबाद शहर की। तो इस्लामाबाद शहर पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी है। 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। 1958 में सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर की तामीर करने का हुक्म दिया। इस अरसा के दौरान रावलपिंडी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद का नाम मजहब इस्लाम की वजह से रखा गया और मजहब इस्लाम की जानब इसका नाम मंसूब किया जाता है। दोस्तों, कोयटा पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर जबकि सूबा बलूचिस्तान का सदर मकाम और सबसे बड़ा शहर है। कोयटा बलूची लफ्ज कोयता से निकला है जिसके लगवी मायने वादी के हैं, जबकि बाज मुर्खीन के मुताबिक कोयटा क्वाटा लफ्ज से बना है जिसके मायने किले के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये क्वाटा से कोयटा बन गया। कोयटा को शाल कोट भी कहा जाता था। दोस्तों, ये थी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों की। उम्मीद है कि ये जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।